کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ ایک شخص جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو مرنے کے بعد انسان کا سب سے پہلی جو چیز چھینی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ موت اگر کسی انسان کے پاس آ جائے تو سب سے پہلے جو وہ چھینتی ہے وہ کیا ہے؟ نام چھین لیتی ہے۔ اب اسے کوئی نہیں کہتا کہ فلاں شخص کہاں ہے، اسے یہ نہیں کہتا ماسٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب کہاں ہے، کچھ نہیں۔ جو بھی آتا ہے سیدھے جملہ نکالتا ہے کہ میت کہاں ہے۔ نام وہیں سے ختم ہو گیا، شہرت ختم ہو گئی، روب و دبدبہ سب ختم ہو گیا۔ ایک جھٹکے میں موت کا ایک جھٹکا آیا، سب کچھ لے کے چلا گیا۔ اب سب کی زبان پر کیا ہے؟ میت کہاں ہے۔ اور جو شخص اس دنیا سے جاتے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، تو وہ آخری جملہ کیا کہتے ہیں وہ سنیے۔ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ جب یاد میری آئے، بخشش کی دعا دینا۔ جب یاد میری آئے، بخشش کی دعا دینا۔ جاتا ہوں میں دنیا سے۔ اب اگر وہ جانے والے شخص اپنے خاندان میں بیٹا بیٹی بھائی بہن رشتہ دار جس کو بھی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان سے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے کہ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا۔ جاتا ہوں میں دنیا سے۔ ہر ماں، ہر بیٹے کو، ہر رشتہ دار کو یہی کرنا چاہیے کہ جو ان سے جدا ہو جائے ان کے لیے اب مغفرت کی دعا کرے، قرآن خوانی کرے، کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے اور ان کو نظر میں ثواب پہنچائیے۔ اب میت جب سامنے ہے تو جو بھی دیکھنے والا آتا ہے، جتنی گہری تعلق اس سے ہے اتنے ہی وہ شخص بے چین ہوتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ میرا کتنا قریبی دوست تھا، آج دنیا سے چلا گیا۔ افسوس ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ شخص کیا کہتے ہیں جو انتقال کیے ہیں ان کے بارے میں سنیے کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی
سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اب جب میت کو ہم غسل دلاتے ہیں، اس کے بعد جب کفن پہ رکھتے ہیں اور منہ چھپاتے ہیں، آخری وقت وہ کیا کرے کہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس ہم کو نہ صدا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اب جب میت کو ہم قبرستان لے کے پہنچتے ہیں، اس وقت وہ زبان حال سے کیا کرے سنیے کہ ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا۔ اب وہ خاموش میت اپنے رشتہ داروں سے کیا کہہ رہی وہ سنیے کہ یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، مل جل کے عزیزو سب کاندھا بھی لگا دینا، یعنی اپنے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے، خاندان سے، سب سے وہ کہہ رہی ہے کہ لوگو تم لوگ یہاں تک تو آ گئے ہو، اب اتنا بھی کام کر دینا کہ جب جنازہ میرا نکلے تو مل جل کے کاندھا لگا دینا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی ایمان والے کے جنازہ لے کے تم چلتے ہو، 40 قدم کوئی ایمان والے کا جنازہ لے کے اگر چلے تو اللہ تعالیٰ 40 گناہ کبائر کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب جنازے میں کاندھا دینے کا طریقہ کیا ہے کہ جب جنازہ لے کے آپ نکلے تو سرہانے کے جانب داہنا کاندھا لگائیے اور 10 قدم چلیے، اس کے بعد 10 قدم جب پورا ہو جائے تو آپ پھر بائیں کے طرف آئیے، پیتانی کے طرف، ادھر اس طرف آ کر کے پھر داہنا کاندھا لگائیے، پھر 10 قدم چلیے۔
یہ ہو گیا آپ کا 20۔ اب پھر جو ہے آپ کو بایاں کاندھا لگانا ہے، تو پھر سرہانے کے جانب جائیے اور وہاں جا کر کے بایاں کاندھا سرہانے کے جانب لگائیے بائیں طرف۔ اس کے بعد 10 قدم چلیے، پھر پیتانے کی طرف آئیے پیر کے جانب، پھر بایاں کاندھا لگائیے 10 قدم چلیے۔ اسی طریقے سے آپ اگر 40 قدم چلیں گے کسی ایمان والے کے جنازے کو لے کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس چلنے کے صدقے میں آپ کے 40 گناہ کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ 40 درجات کو آپ کی بلند عطا فرمائے گا، نیکی عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، اب وہاں تو اس کو کاندھے کی ضرورت نہیں ہے، مرنے کے بعد آپ کے کاندھے کی ضرورت میت کو نہیں ہے۔ آپ کاندھا دے رہے ہیں، فائدہ اس میں زندہ کو ہے، جیتے جی جو شخص اس میں کاندھا لگایا اس کو ہے۔ چاہے آپ کاندھا دے یا نہ دے، اس سے میت کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم اور آپ اگر کاندھا دیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہمارا بڑا بڑا گناہ، بڑی بڑی خطائیں جس کو گناہ کبائر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میت کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے دیکھنے آئے ہو تو اتنا کام اور بھی کرنا۔ کیا کرنا؟ کہ یہ کام بھی کر لینا، میت میں جو آئے ہو، مل جل کے عزیزو سب کاندھا بھی لگا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور اگلا شعر سنیے کہ جب قبر میں دفنا دو، مٹی بھی چڑھا دو تم، جب قبر میں دفنا دو، مٹی بھی چڑھا دو تم، آذان کو پڑھ کر پھر شیطان کو بھگا دینا، آذان کو پڑھ کر پھر شیطان کو بھگا دینا، جاتا ہوں میں دنیا سے، جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ اور اس شعر کو دیکھیے کہ جب قبر مکمل ہو، کچھ دیر وہاں رک کر، جب قبر مکمل ہو، کچھ دیر وہاں رک کر، بخشش کے لیے پھر ہاتھوں کو اٹھا دینا، بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا۔ اے میرے دوستو، آپ کسی بھی جنازے میں شامل ہوئیے، اگر ایمان والے، آپ کو صرف ایمان والے کے جنازے میں شامل ہونا ہے، باقی کے نہیں۔ جو ایمان لایا، کلمہ پڑھا، اس ایسے لوگوں کے جب جنازے میں آپ شامل ہوں گے، اور حکم بھی یہی ہے کہ ایمان والے کے جنازے پہ آپ شامل ہوئیے۔ وہاں آپ جنازے میں شامل ہوئے ہیں، ان کو قبرستان لے کے پہنچے ہیں، قبر کے اندر رکھے ہیں، اوپر سے مٹی ڈال رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب تم مٹی ڈال کے واپس چلتے ہو، تمہارے جوتے اور چپل کی آواز کو، اس کی آہٹ کو وہ مردے سنتے ہیں، قبر میں دفن ہونے والے شخص سنتے ہیں۔ اب وہ دفن ہونے والے کہتے ہیں، اے لوگو، کاندھا تو تم نے لگا دیا ہے، قبر کے اندر مجھے رکھ دیا ہے، مٹی بھی ڈال دیا ہے، اب تم یوں ہی مت چلے جانا، ہاتھ کو جھاڑتے ہوئے مت چلے جانا، بلکہ کچھ دیر وہاں رکنا، اور کچھ وظائف پڑھ کر کے، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا اور میری بخشش کی دعا کر دینا۔ اس لیے
لیے کہ آج مجھے بخشش کی ضرورت ہے، آج مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں قبر کی دنیا میں آ گیا ہوں۔ قبر کی پہلی رات ہے، اندھیری گھر ہے، ابھی یہاں کا معاملہ میں سمجھ نہیں پایا ہوں، تب تک مجھ سے سوال ہونے والا ہے۔ اب مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے، اس لیے یوں ہی مت چلے جانا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا۔ ہو سکتا ہے تمہاری چھوٹی سی دعا رب کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو میری مغفرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ جب قبر مکمل ہو، جب قبر میں دفنا دو، مٹی بھی چڑھا دو تم، جب قبر میں دفنا دو، مٹی بھی چڑھا دو تم، بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا، جب قبر مکمل ہو، کچھ دیر وہاں رک کر بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا، جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، بس ساتھ عمل تیرے جائیں گے بتا دینا، بس ساتھ عمل تیرے جائیں گے بتا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور آخر میں انسان کیا تمنا ظاہر کرتے ہوئے سنیے۔ سرکار تمنا ہے بس ایک رفاقت کی، سرکار تمنا ہے بس ایک رفاقت کی، سرکار تمنا ہے بس ایک رفاقت کی، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک دن اس دنیا سے سب کو جانا ہے۔ ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے، مانتا بھی ہے، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کوئی بھی دین کو ماننے والا ہو، سب کو اس بات کی پتہ ہے اور سب کو خبر ہے کہ ہمیں جانا ہے، اور ہر آدمی کو یقین ہے کہ مرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ موت کے حوالے سے 3 بات بتائے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے، جبکہ سب جانتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ایک دن جانا ہے، باقی یہاں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، لیکن سب ڈرتا ہے موت سے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ موت سے ڈرنے کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، انسان بچپن سے جوان ہوتا ہے اور پڑھائی کرتا ہے، محنت کرتا، مشقت کرتا۔ پڑھنے والے بچے پڑھائی کرتے، اس میں محنت مشقت، کمانے والے بچے بہت محنت اور مشقت سے پیسہ کماتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، بینک بیلنس جمع کرتا ہے، اپنے کاروبار کو سنبھالتا ہے۔ جب یہ جوانی پہ پہنچتا ہے، اب اس کے اندر ایک ہی بات رہتی ہے کہ میں نے کمایا، میں نے اپنے دھن دولت کو اکٹھا کیا، اپنے تجارت کو اکٹھا کیا، بزنس کو سنبھالا، لیکن اگر میری موت آ گئی تو یہ ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ انسان اس خیال سے ڈرتا ہے کہ اگر ہم مر گئے یہ محنت مشقت سب بیکار ہو جائے گا، کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اور اگر انسان اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہمارے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، برادر ہے، یہ سب چھوٹ جائیں گے، ان کی پرورش کیسے ہوگی، ان کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 وجوہات سے انسان ڈرتا ہے تو ان کا ڈرنا فضول ہے، ان کا ڈرنا بیکار ہے، ان کا ڈرنا کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ اور اگر انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر جائیں گے، مجھ سے سوال ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، مجھ سے پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تو کس نبی کو مانتا تھا، اس نبی کو مانتا تھا کہ نہیں، اللہ کا آخری نبی مانا تھا کہ نہیں، اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اگر انسان اس خیال سے ڈرتا ہے کہ ہم قبر میں پہنچیں گے، مجھ سے سوال ہوگا، میں جواب دے پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا، وہاں میرا حشر کیا ہوگا، وہاں میرے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا، پھر ہم قبر سے باہر نکلیں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے، خدا کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ خدا فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تمہیں نعمت دیا ہے، یہ زمین تیرے لیے بنایا ہے، آسمان تیرے لیے بنایا ہے، سورج کو تیرے لیے لگایا ہے، چاند کو تیرے لیے لگایا ہے، ستارے کو تیرے لیے لگایا ہے، یہ پہاڑ پودے یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے لیے لگایا ہے اور تیرے لیے بنایا ہے۔ اے انسان بتا، اس کے خوشی میں تم نے میرے شکریہ ادا کیا ہے کہ نہیں، فرما برداری کیا ہے کہ نہیں؟ اس وقت رب پوچھے گا بندہ بتا تم نے شکریہ کیسے ادا کیا ہے؟ کیا میں اس وقت جواب دے پاؤں گا کہ نہیں؟ میرا اعمال اس وقت ساتھ دے گا کہ نہیں؟ میرا اعمال ٹھیک ہوگا کہ نہیں؟ خدا کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اگر اس خیال سے بندہ موت سے ڈرتا ہے تو اس کا ڈرنا بالکل جائز ہے، اس کا ڈرنا معقول ہے۔ اور اگر انسان بیوی بچے کے خیال سے ڈرتا ہے، کاروبار اور تجارت کے خیال سے ڈرتا ہے، تو یہ ڈرنا فضول ہے اس کی۔ انسان خدا کے سامنے جب پیش ہوں گے، اس وقت کو خیال کر کے، اس وقت کو یاد کر کے اگر موت سے ڈرتا ہے، اس کا ڈرنا بالکل معقول ہے، اس کا ڈرنا جائز ہے۔ اور اگر انسان اپنے محنت کو دیکھتا ہے، اپنی مشقت کو دیکھتا ہے، اپنے کاروبار کو دیکھتا ہے، اپنے دھن دولت کو دیکھتا ہے، اپنے خاندان کو دیکھتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اپنی ماں کو دیکھتا ہے، اپنی بہن کو دیکھتا ہے، اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، اور یہ سوچتا ہے ہم مر جائیں گے، ان لوگ کا دیکھ بھال کون کرے گا، ان کی پرورش کون کرے گا؟ امام غزالی فرماتے ہیں اگر اس خیال سے بندہ موت سے ڈرتا ہے تو اس کا ڈرنا بالکل جائز نہیں ہے، ان کا ڈرنا بالکل معقول نہیں ہے، فضول ڈرنا ہے، بیکار ڈرنا ہے۔ اور اگر بندہ قبر کی خوف سے ڈرتا ہے، بندہ حشر کے میدان سے ڈرتا ہے، بندہ موت سے اس لیے ڈرتا ہے کہ خدا کے سامنے جا کے حساب دینا ہوگا، اگر اس
ख्याल से डरता है तो इंसान का डरना बिल्कुल माकूल है और जायज़ है। मेरे दोस्तों, इंसान का 3 साथी है। एक साथी कहता है कि मेरे भाई, जब तक तू जिंदा रहेगा, जब तक ये सांस की डोरी तेरे अंदर मौजूद रहेगी, मैं तेरा साथ देता रहूंगा। जैसे ही ये सांस की डोरी टूटी, सांस रुक गई, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, मेरी दोस्ती वहीं से खत्म हो जाएगी, एक कदम भी आगे तेरे साथ नहीं चलूंगा। और इंसान का दूसरा दोस्त है, दूसरा भाई है, वो कहता है कि भाई, जब तक तू कब्र के मंजिल में नहीं पहुंच जाएगा तब तक मैं तेरा साथ दूंगा। पता क्या चला कि इंसान जिंदा है, सांस की डोरी चल रही है, दूसरा साथी उसका साथ दे रहे हैं, और मर गए हैं, कब्र की मंजिल में पहुंचे हैं, वहां तक साथ देते हैं, कब्र में मिट्टी डाली जाती है, वहां से साथ छूट जाता है। अब अगर इंसान ऐसे लोगों से अगर कोई इंसान दोस्ती करता है, उसका दोस्त ये कह दे कि मेरे भाई, मैं मुझसे तो तुम दोस्ती किए हो, लेकिन जब तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, जब तुम परेशानी में फंस जाओगे, उस वक्त मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, उस वक्त मैं तेरे काम नहीं आऊंगा। बताओ, इंसान ऐसे लोगों से कभी दोस्ती रखेगा? ऐसे लोगों से कभी मिलजुल रखेगा? ऐसे लोगों से कभी दोस्ती करेगा? हरगिज नहीं करेगा। ऐसे ही मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, इंसान का 3 भाई है। एक भाई कहता है कि मेरे भाई, जब तक तू दुनिया में रहेगा तब तक मैं साथ दूंगा। जब तू दूसरा कहता है, जब तू कब्र के अंदर जाएगा वहां तक मैं साथ दूंगा। तीसरा कहता है कि जब तक तू दुनिया में था तब भी मैं साथ देता रहा, कब्र के मंजिल में पहुंचोगे वहां भी साथ दूंगा, जन्नत में पहुंचोगे वहां भी साथ दूंगा, हश्र के मैदान में पहुंचोगे वहां भी साथ दूंगा, और अगर जहन्नम में पहुंच गया वहां भी साथ दूंगा। अब मुझे बताओ, दोस्ती किससे करनी चाहिए? जो दुनिया में साथ छोड़ दे, या जो कब्र तक साथ दे, या जो हश्र के मैदान तक, यहां तक कि जन्नत में पहुंचा तो जन्नत तक, और जहन्नम में पहुंचा तो जहन्नम तक। दोस्ती ऐसे लोगों से करनी चाहिए। आका फरमाते हैं, इंसान का 3 भाई है, इंसान का 3 दोस्त है। वो पहला कौन है? पहला उसकी दौलत है, उसकी जायदाद है। वो दौलत कहती है कि जब तक तेरे अंदर सांस की डोरी चलती रहेगी मैं तेरा साथ देते रहूंगा, जब सांस की डोरी खत्म हो जाएगी वहां से मैं तेरा साथ देना बंद कर दूंगा, हरगिज मैं वहां से आगे साथ नहीं दूंगा। दूसरा उसका खानदान है, उसका अहलो अयाल है, उसके भाई है, उसके खानदान के लोग हैं। वो कहता है, ए मेरे भाई, जब तक तू दुनिया में रहेगा मैं तेरा साथ दूंगा, कब मर जाएगा मैं तेरा साथ दूंगा, कब्र के अंदर जाएगा वहीं तक मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा, वहां से मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। आका फरमाते हैं, अब तीसरा दोस्त कहता है, तीसरा भाई कहता है, तीसरा साथी कहता है कि मेरे भाई, मैं तेरा साथ उस वक्त तक दूंगा जब तक तू दुनिया में रहेगा, उस वक्त भी तेरा साथ दूंगा, जब मर जाएगा, जनाजे पे रखा जाएगा उस वक्त भी मैं तेरा साथ दूंगा, जब कब्र की मंजिल में पहुंचेगा वहां भी मैं तेरा साथ दूंगा, और जब हश्र में पहुंचेगा वहां भी तेरा साथ दूंगा, और मैदान महशर से जन्नत में पहुंचेगा वहां भी मैं तेरा साथ दूंगा, और जहन्नम में पहुंचेगा वहां भी मैं साथ दूंगा। अब मेरे नबी फरमाते हैं, आका करीम फरमाते हैं, मेरा रसूल फरमाते हैं कि लो आए मेरे साहबियों, वो तीसरा साथी उसका अमाल है, उसका अमाल ये तीसरा साथी है। जब तक वो दुनिया में था उसका अमाल उसके साथ, जब वो मर गया उसका अमाल उसके साथ, कब्र में पहुंचा उसका अमाल उसके साथ, मैदान महशर में पहुंचा उसका अमाल उसके साथ, और वहां से लेके अगर जन्नत में पहुंचा है अमल उसके साथ है, और जहन्नम में पहुंचा तो भी अमल साथ है। इसलिए तीसरे दर्जे में जो साथी है, जो दोस्त है, जो भाई है, दोस्ती इससे रखनी चाहिए हर इंसान को। क्यों? कि दौलत, सांस जब तक चलती है दौलत काम आता है, कब्र में अभी नहीं पहुंचे बिरादर काम आएंगे,
خاندان کے لوگ کام آئیں گے. قبر میں مٹی ڈالی جائے گی, وہاں سے یہ لوگ بھی چھوڑ دیں گے. اب بچا وہ تیسرے نمبر پہ جو دوست ہے, یعنی اس کا اعمال ہے, وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا اعمال اس کے ساتھ جائے گا. اس خیال سے انسان کو جینا چاہیے. اب انسان قبر کے اندر پہنچا, موت آتی ہے انسان کے پاس, تو سب سے پہلے اس سے جو چھینتی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نام چھین لیتی ہے کہ یہ انسان مر گیا, موت آئی, ایک جھٹکے نے اس کی پوری شہرت کو چھین لیا ہے. اب کوئی نہیں کہتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان مر جاتا ہے, کوئی انتقال کر جاتے ہیں, ہمارے سماج میں بھی اگر کرتے ہیں تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے لوگ جو آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کہاں ہے, فلاں صاحب کہاں ہے, فلاں شخص کہاں ہے. نہیں, بلکہ وہ کہتا ہے کہ میت کدھر ہے, میت کہاں ہے, میت کو غسل دیا گیا ہے کہ نہیں, جلدی کرو غسل دینے میں, میت کو جنازے پہ لے کے رکھو, میت کو لے کے جنازہ گاہ تک چلو, میت کو لے کے قبرستان تک پہنچو. اب اس کے بیچ میں کوئی نام نہیں لیتا ہے تو پتہ چل گیا کہ موت کے ایک جھٹکے نے ساری شہرت کو چھین لیا. اب وہاں سے اب یہ دنیا ہے, دنیا میں آنے کا ایک نظام ہے, ایک طریقہ ہے دنیا میں آنے کا, لیکن اس دنیا میں جانے سے, اس دنیا سے جانے کا کوئی طریقہ نہیں, کوئی سسٹم نہیں ہے. جب ہم دنیا میں آتے ہیں, آپ دنیا میں آتے ہیں, تو آنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پردادا آتا ہے, اس کے بعد پھر دادا آتا ہے, اس کے بعد پھر باپ آتا ہے, اس کے بعد بیٹا آتا ہے, اس کے بعد پھر پوتا کا نمبر آتا ہے, پھر پر پوتا کا نمبر آتا ہے. یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, ایک طریقہ بنا ہوا ہے, ایک قانون ہے. اس سے پہلے اس کو عدل بدل نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں کہ پہلے پوتا آئے گا تب دادا, ایسا نہیں ہے, پہلے دادا تب پوتا آتا ہے. لیکن جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. پہلے پر پوتا بھی جا سکتا ہے, پر دادا موجود ہے, پوتا پہلے جاتا ہے, باپ موجود ہے, بیٹا پہلے جاتا ہے, کہیں بیٹا تو کہیں پوتا, یعنی جانے کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اب انسان کی روح نکلتی ہے, انسان کی روح نکلنے کے بعد لوگ قبرستان میں خبر کرتے ہیں کہ فلاں شخص انتقال کر گئے ہیں, اس کی قبر کھودی جائے, اس کی قبر بنائی جائے. اب وہ زمین کا حصہ کہہ رہی ہے. اگر انسان نیک ہے تو وہ زمین تمنا کرتی ہے کہ اے لوگو اس کی قبر میرے اوپر بناؤ, اس کی قبر میرے اندر بناؤ. یعنی زمین کہہ رہی ہے کہ اس کو میرے گود میں دے دو. ادھر سے یہ پکار رہی ہے میرے گود میں دے دو, ادھر سے کوئی حصہ چلا رہی ہے کہ میرے گود میں دے دو. لیکن میرے دوستو, اگر انسان گنہگار ہے, بدکار ہے, سیاہکار ہے, خطاکار ہے, مجرم ہے, تو وہ زمین چیخ چیخ کے کہتی ہے قبر کھودنے والے سے ہرگز تم اس کی قبر میرے اندر مت بناؤ, یہ انسان گنہگار ہے, میرے اندر اس کو دفن مت کرو. یہ زمین چیخے مار مار کے کہتی ہے. لیکن جب قبر بن جاتی ہے, اب وہ زمین کہتی ہے کہ تم لوگوں نے مانا نہیں, بنا ہی دیا, میرے گود میں اس کو ڈال ہی دیا. اب وہ زمین کہتی آؤ آؤ میرے اندر آؤ, اب میں تمہیں مزہ چکھاتی ہوں. بڑی آخر کے دنیا میں چلتا تھا, محبت تیرے اندر نہیں تھی, عمل ٹھیک نہیں ہے تیرا, سجدہ تیرے پاس نہیں ہے, نماز تیرے پاس نہیں ہے, روزہ تیرے پاس نہیں ہے, نیکی تیرے پاس نہیں ہے, گناہ ہی گناہ تیرے پاس ہے. آؤ آؤ میرے اندر آؤ, اب میں تجھے مزہ چکھاتی ہوں. اب میرے نبی فرماتے ہیں قبر جو ہے جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. اگر انسان نیک ہے, انسان پرہیزگار ہے, متقی ہے, ایمان سلامت ہے, تو وہ قبر اس کو جنت کے طرح, یعنی قبر اس کو دباتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر اس میت کو ایسے دباتی ہے جیسے مدتوں سے ایک بچھڑا ہوا بچہ ماں کو ملا ہے. اگر ایک مدت کے بعد
ایک بچہ بچھڑا ہوا بچہ اس کے ماں کو مل جائے تو کتنی محبت سے وہ دبائے گی، ایسے ہی قبر جو ہے ایمان والے کو دباتی ہے، اور اگر گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہ کار ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اب اس کو قبر جو دباتی ہے تو دونوں طرف سے قبر آ کے سٹ جاتی ہے اور اس کے ہڈی کو جو ہے شورما بنا کے بالکل چور کر دیتی ہے۔ وہ انسان وہاں چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کی آواز باہر نہیں آتی ہے، اور قبر کو وہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب تم اسے ایسے دباؤ کہ اس کے ایک ایک ہڈی پیس کر کے سرما بن جائے۔ اور موت دوبارہ تو آنی ہے نہیں، مریں گے دوبارہ نہیں۔ پھر قبر کو حکم دیا جائے گا پھیل جاؤ، وہ پھیل جاتا ہے، پھر جو ہے وہ اس انسان کو صحیح کیا جائے گا، پھر قبر کو حکم دیا جائے گا آپس میں دونوں دیوار سٹ جاؤ۔ جب دونوں دیوار سٹتا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے پہلے زمانے میں جب چکی چلتا تھا یا آج بھی میل میں آپ جائیں گے، گیہوں کو ڈالا جاتا ہے تو گیہوں کے اوپر بھی ایک چکی ہوتا ہے، نیچے بھی ایک چکی ہوتا ہے، اس کے بیچ میں گیہوں جا کے رکتا ہے، اور جب یہ چلتا ہے وہ گیہوں اپنی وجود کو کھو بیٹھتا ہے اور بالکل یہ ملائم اور میدا بن کے نکلتا ہے۔ ایسے ہی قبر کو حکم ملتا ہے دونوں آپس میں سٹ جاؤ۔ جب یہ دونوں سٹتی ہے تو انسان سرما بن جاتا ہے، موٹے موٹے ہڈی اب وہاں سرما بنا دیا گیا۔ اب وہ انسان اس وقت زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ موت صرف ایک بار آنی ہے، موت صرف دنیا میں ہے، وہ بھی ایک بار ہے، پھر جب زندہ کیا جائے گا تو موت نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اس کو سزا دیا جاتا ہے۔ تو آخرت کی فکر کیجئے، ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں آج وہ بھی آخرت کی محفل سجائے ہیں، یعنی آخرت کے تعلق سے، یعنی شبیر صاحب اپنی ماں کی محبت میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجا کے یہ کہتے ہیں کہ لوگو آؤ سب مل کے میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کی برکت سے میری ماں کی مغفرت ہو جائے۔ کہیے نا آمین، سب کی ماں کی مغفرت ہو۔ تو میرے دوستو، قبر جو ہے جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے، جیسے وہ کر کے جائیں گے ویسے ہی وہاں پائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے، قبر میں اس انسان کو رکھا جاتا ہے۔ قبر اندھیری ہوتی ہے، وہاں روشنی کا انتظام نہیں ہے، اس وقت آنکھ کھلتی ہے، یہی نماز وہاں روشنی کا کام کرتی ہے، چراغ کا کام یہ نماز کرتی ہے۔ نماز اب اگر نماز نہیں پڑھیں گے پھر وہاں اندھیرے میں رہیے، اور فرشتے آئیں گے کدھر سے پٹائی لگے گی پتہ بھی نہیں چلے گا، اور مار کے وہاں بالکل سرما بنا دیا جائے گا، پھر ٹھیک کیا جائے گا، پھر سرما بنایا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اس عذاب سے اگر بچنا ہے تو یہاں تیاری کیجئے۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی انسان انتقال کرتے ہیں، ان کا جنازہ لے کر کے ہم لوگ کہاں پہنچتے ہیں؟ جہاں جنازہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو طریقہ کیا ہے کہ اب سارے لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ امام کو بھی پیچھے کھڑا ہونا ہے، اور مرنے والے شخص جب موت کا مزہ چکھا ہے تو اب وہ پیچھے نہیں، سب سے آگے رہ رہے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ اب اس کو آگے رکھو، اور جنازے کو لے کے جب چلتے ہیں یہ بھی حکم ہے کہ جنازے کو آگے رکھو، آگے جنازے سے آگے چلنا منع ہے۔ اس بات کو یاد رکھے گا، چاہے وہ جنازہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے لایا جا رہا ہو یا قبرستان پہنچانے کے لیے، آگے آگے چلنا ہرگز منع ہے۔ اب طریقہ کیا ہے کہ آگے وہ شخص ہے جو کبھی لوگوں سے یعنی امام سے آگے، مؤذن سے آگے بڑھا نہیں تھا، آج وہی شخص ہے، مؤذن کا بھی امام، مقتدی کا بھی امام، امام کا بھی امام بن کے نظر آ رہا ہے۔
سب سے آگے وہ ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ اس کی ایک جنازے کی نماز میں اگر 100 آدمی ہو جائے، اگر 100 آدمی مل کے جنازے کی نماز ایک شخص کی اگر پڑھی جائے تو اس 100 آدمی کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی خطا گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر 100 آدمی نہ ہو تو 40 آدمی اگر مل کر کے نماز جنازہ پڑھ دیا تو پڑھنے والے جس میت کے لیے پڑھا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس 40 کی برکت سے اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر 40 بھی نہ ہو تو 3 صفیں لگاؤ، یہ 3 صف کے لوگ جب نماز جنازہ پڑھیں گے، نماز جنازہ ادا کریں گے تو اس 3 صف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ جب گنہگار کا جنازہ ہو، گنہگار کا جنازہ ہو تو یہ حکم اس کے لیے ہے۔ لیکن اگر جنازے پہ لیٹنے والا تاج الشریعہ جیسی شخصیت ہو، مخدوم اشرف جیسی شخصیت ہو، اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت ہو، علاء الحق پنڈوی جیسی شخصیت ہو، صابر پاک جیسی شخصیت ہو، خواجہ غریب نواز جیسی شخصیت ہو تو آقا فرماتے ہیں کہ ایسے امام جلال الدین سویتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب جنازے پہ لیٹنے والے کوئی اللہ کا ولی ہو، اللہ کا محبوب بندہ ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو تو ان کے نماز جنازے میں جتنے لوگ شامل ہیں اور نماز جنازہ پڑھا ہے اس میت کے صدقے میں، اس مرحوم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کی مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام جلال الدین سویتوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر گنہگار کے جنازے میں 40 آدمی یا 3 صف ہو، میرے آقا کی حدیث بھی ہے یہ کہ 3 صف ہو یا 40 آدمی ہو، ایسے لوگ اگر مل کر کے ایک جنازے کی نماز اگر پڑھا جاتا ہے تو ان کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور اگر جنازے پہ لیٹنے والا شخص تاج الشریعہ کی شخصیت ہو، مخدوم اشرف کی شخصیت ہو، زندہ شہید بابا، اندان شہید بابا کی جیسی شخصیت ہو یا اللہ کے محبوب بندہ، اللہ کے ولی ہو تو اس لیٹنے والے، اس جنازے پہ آرام کرنے والے کی وجہ سے جتنے لوگ نماز جنازہ پڑھا ہے ان تمام کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو جنازے کی نماز پڑھا کیجئے، ہو سکتا ہے کہیں کوئی نیک بھیٹا جائے، کوئی نیک بندہ مل جائے، کوئی اللہ کا محبوب مل جائے، کوئی اللہ کا ولی ہو جائے تو اس کی برکت سے جو ہے آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو آج ہم لوگ چالیسواں کرتے ہیں، یہ محفل پاک جو سجائے ہیں چالیسواں کے نام پہ ہے نا۔ چالیسواں کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ جب کوئی ایمان والا نیک شخص زمین کے اوپر رہ کر کے عبادت کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، جب وہ شخص مر جاتا ہے، انتقال کرتا ہے تو وہ اس کے لیے جو ہے یہ زمین 40 دن تک روتی ہے۔ کس کے لیے؟ نیک شخص کے لیے جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس کے اور زمین کے اوپر رہ کر کے، زمین کے اوپر چل کر کے اللہ کی عبادت کیا ہے، اللہ کو سجدہ کیا ہے، اللہ کی محبت میں ہر حمد و ثنا کیا ہے، تو جب وہ انسان انتقال کر جاتے ہیں تو 40 دن تک یہ زمین اس کے لیے روتی ہے کہ وہ شخص اس دنیا میں اب نہیں رہا جو مجھ پہ کھڑے ہو کر کے یا مجھ پر بیٹھ کر کے اللہ کی پاکی بیان کرتا تھا، اللہ کی حمد و ثنا کرتا تھا، وہ شخص اب دنیا میں نہیں ہے۔ اور جس آسمان کے دروازے سے اس کا رزق اترتا تھا،
आसमान के दरवाजे से उसका रिस्क जो उतरता था, वो आसमान का दरवाजा 40 दिन तक उस इंसान के लिए रोता है और कहता है कि अफसोस वो नेक आदमी अब दुनिया में नहीं है, जिसके लिए मेरे से होते हुए, इसी दरवाजे से होते हुए उसके लिए रिस्क उतरा करता था। अब वो शख्स दुनिया में नहीं है। 40 दिन तक वो आसमान में दरवाजा भी रोया करती है। उसके बाद जिस दरवाजे से उसका अमल अल्लाह की बारगाह तक पहुंचता था, यानी आसमान के जिस दरवाजे से उसका अमल रब की बारगाह में पहुंचता था, वो दरवाजा जो है 40 दिन तक रोया करती है और कहता है कि अफसोस वो शख्स नहीं है मेरे अंदर, वो शख्स नहीं है दुनिया में, जिसका अमल इधर से अल्लाह की बारगाह तक पहुंचता था। आसमान भी रोता है, ज़मीन भी रोती है। फ़र्क इतना है और शर्त भी ये है, आप नेक बन जाइए। आप अगर नेक बन के मरेंगे, नेक बन करके इस दुनिया से जाएंगे, ये ज़मीन भी रोएगी, आसमान भी आपके लिए रोएंगे। तो मेरे दोस्तों, नेक बन के इस दुनिया से जाने की ज़रूरत है, वरना कितने लोग होंगे जो कब्र में रोते होंगे, चिल्लाते होंगे, फरिश्तों का डंडा पड़ता है, रो रहे होंगे, तड़प रहे होंगे और यही कहते होंगे कि ए पाक परवरदिगार, मुझे दुनिया में जाने दे। मैं एक लम्हा के लिए अगर दुनिया में जाऊंगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ तेरी इबादत करूंगा। क्या कहता है वो कि सिर्फ तेरी ही इबादत करूंगा और तुझे ही सजदा करूंगा, मुझे एक लम्हा के लिए जाने दे। आज हम लोगों के पास जिंदगी है, हम लोगों को एहसास नहीं है कि हमें कहाँ जाना है और किस काम के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों, इंसान के अंदर सबसे बड़ा जो दुश्मन है उस इंसान ही के अंदर है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर मौजूद है। वह है क्या? नफ्स है इंसान का, ख्वाहिश है इंसान का। अल्लाह ने इंसान को नफ्स दिया है और अक्ल भी दिया है। तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या हुआ? नफ्स हुआ। शैतान भी उस नफ्स को कब्जे में लेता है और उस नफ्स से पूछता है कि बता ये इंसान क्या चाहता है, इंसान क्या चाहता है। अब ये नफ्स जो है शैतान को खबर करता है कि ये इंसान बुराई चाहता है, बुराई करना चाहता है, नेक काम नहीं करना चाहता। अब शैतान जो है उसके कहने के मुताबिक उसको भगा देता है। तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन हुआ? उसका नफ्स है। अगर इंसान उसको कंट्रोल कर लेता है, इंसान उसको कब्जे में ले लेता है, तो फिर अशरफुल मखलूकात वो होता है, अल्लाह का नेक बंदा होता है, अल्लाह का महबूब बंदा होता है। तो इंसान का खुला हुआ दुश्मन कौन हुआ? उसका नफ्स। इंसान फजर में उठना चाहता है कि हम नमाज पढ़ें, लेकिन उसका नफ्स कहता है कि अभी सो जाओ। इंसान जोहर में नमाज पढ़ना चाहता है, उसका नफ्स कहता है कि अभी बाजार में चलो। इंसान असर की नमाज पढ़ना चाहता है, उसका नफ्स कहता है अभी कुछ देर और घूम लो, कुछ दिन और ऐसे गुजार लो, उसके बाद नमाज शुरू कर देना। तो मेरे दोस्तों, ये शैतान जो है उसी नफ्स से पूछता है कि बता ये इंसान क्या चाहता है। अब नफ्स इसकी खबर उसको देता है और कहता है इस इंसान का जहन गंदा है, इस इंसान का जहन नापाक है, यह इंसान अच्छाई के तरफ नहीं जाना चाहता है, अच्छा नहीं चाहता है। अब शैतान जो है इस नफ्स के कहने पर उसको भगाता है। ये चीज हर इंसान के अंदर है,
حضرت آدم سے لے کے اب تک، اب سے لے کے قیامت تک جو بھی آئیں گے سب کے لیے یہ چیز موجود ہے، عقل بھی ہے، نفس بھی ہے۔ اب جو انسان اپنے نفس کو کچل کر اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے وہی انسان جنتی ہے اور وہی انسان نیک انسان ہے۔ آپ بھی چاہتے ہوں گے، ہم بھی چاہتے ہوں گے، سب چاہتا ہوگا کہ ہم سے نیک کام ہو، ہم نیکی کے طرف آگے بڑھیں، لیکن ہم بڑھ نہیں پاتے ہیں۔ آپ بڑھ نہیں پاتے ہیں، کیوں جانتے ہیں؟ کہ آپ کو نفس نے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ آپ نفس کا غلام بن چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فجر میں سوئے رہتے ہیں، آپ نفس کا غلامی کرتے ہیں، ایک ناپاک چیز کا آپ غلام بن چکے ہیں جو آپ کو ہمیشہ بہکاتا ہے، ہمیشہ راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ اللہ نے نازل فرمایا اور کہا کہ اے میرے بندے، تم پہ 30 دن کا روزہ فرض کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جب تم روزہ رکھو گے، تم بھوک کو برداشت کرو گے، پیاس کو برداشت کرو گے، نفس جو تمہارے اندر ہے وہ دھیرے دھیرے کمزور ہو جائے گا، تم اس نفس پہ غالب ہو جاؤ گے۔ تم نفس کے اوپر جب غالب ہو جاؤ گے، حکومت تیری ہوگی۔ ایک مہینہ تو روزہ رکھے گا، نفس کے اوپر حکومت تیری ہوگی۔ پھر جو نفس کہے گا وہ تو نہیں کرے گا، جو تو کہے گا وہ نفس کرے گا۔ روزہ رمضان کا مسلمانوں پر فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر جو نفس ہے یہ بھوک سے اور پیاس کی شدت سے مر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک مہینہ تو روزہ بھی رکھ اور بھوک کی شدت کو برداشت کر، پیاس کی شدت کو برداشت کر، تیرا نفس تیرے کنٹرول میں آ جائے گا۔ پھر جو تو کہے گا وہی نفس کرے گا، جو تو کہے گا وہی نفس کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، رمضان کا روزہ جو ایمان کے ساتھ بندہ مومن رکھتا ہے وہ کبھی نفس کے بہکاوے میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، ختم ہونا ہے۔ تو آپ کو، ہم کو اس دنیا سے جب چلے جانا ہے تو پھر وہاں کی تیاری کیجئے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ موجود رہنا ہے، باقی رہنا ہے۔ تو میرے دوستو، مرنے کے بعد جب ہم قبر میں پہنچیں گے ہم سے سوال ہوگا، اس وقت روح ڈالی جائے گی، سوال ہوگا۔ اس کے بعد پھر تو چاہے جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، پھر موت کبھی نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو، وہاں کی تیاری ہمیشہ کرتے رہیے، اس لیے کہ جانا سب کو ہے۔ آج میری کل تیری، یعنی ایک دن مجھے بھی جانا ہے، ایک دن آپ کو بھی جانا ہے۔ نہ آپ کے قبر میں آپ کے خاندان کے لوگ جائیں گے بچانے کے لیے، نہ میرے قبر میں آپ میں سے کوئی جائیں گے بچانے کے لیے، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک بیٹی، ایک ماں بیٹی کی نہیں ہوگی، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، تو پھر کون کس کا ہوگا؟ وہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اگر سہارا کوئی بن کے سامنے آئے گا تو وہ میرے نبی کی ذات ہے، وہی سہارا ہے، اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ خدا کے سامنے ایک ایک رتی کا حساب دینا ہوگا، پل پل کا حساب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا میں جو آپ نے کیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہوگا، اور جو اچھا کیا ہے اس کا بھی جزا آپ کو ملے گا، یعنی ایک ایک رتی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خدا فرماتا ہے کیا میرا بندہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے میں حساب نہیں لوں گا؟
یہ جو آسمان بنایا، یہ جو زمین بنایا، یہ جو چاند سورج لگایا، عیش و آرام دیا، تو اس سے میں حساب نہیں لوں گا، حساب لیا جائے گا کہ اس زمین پہ چلا تو مقصد کیا تھا چلنے کا، سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کیا تو مقصد کیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کا تھا یا نہ تھا۔ تو میرے دوستو، ایک ایک رتی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب عدالت میں بندے کو کھڑا کیا جائے گا خدا کے سامنے، جب یہ پیش ہوں گے، اس وقت بندے سے پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کیا کر کے آیا ہے۔ اس وقت بندہ مجرم کے طرح کھڑے ہوں گے، ایک قدم آگے چل نہیں پائے گا، یہاں تک کہ سانس بھی لینا مشکل ہو جائے گا، اور وہاں حساب دینا ہوگا۔